کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو 92 نیوز چینل کے خصوصی ٹرانسمیشن شب برات میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اسلام میں چند مقدس بابرکت راتوں کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے تو ہر شب و روز میں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اسی طرح اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں اور کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں خصوصی طور پر اس کا دریائے کرم جوش پر ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک رات شب برات بھی ہے، ایسی ہی ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المعراج ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جاتی ہے، مانگی جانی چاہیے۔ اس سے اپنے دین و دنیا کی بہتری کا ہر ممکن سوال کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے تمام مقدس دنوں میں اور مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سوال ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اب اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ شب برات کو ہم ایک تہوار کے طور پر اور ایک مذہبی جوش و خروش کے جشن کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ اس میں ہم چراغاں بھی کرتے ہیں، اس میں ہم کھانے بناتے ہیں تاکہ برکت ہمیں حاصل ہو، ہمیں رزق کی کشائش ملے۔ کبھی کبھی ہم اس میں کچھ اسراف اور فضول خرچی بھی کر لیتے ہیں، ہمیں اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں ہمیں ان سارے معاشرے کے افراد کا خیال رکھنا چاہیے جو کمزور ہیں مالی اعتبار سے، اور جتنا ممکن ہو سکے صدقہ و خیرات اس رات میں بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر مزید اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج شب برات کے موضوع پر اس کی فضیلت کے بیان کرنے کے لیے اور اس کے کچھ مخصوص اعمال، نوافل اور اوراد و وظائف بیان کرنے کے لیے، کچھ ضروری آداب بیان کرنے کے لیے ہم نے ایک محفل ذوق و شوق منعقد کی ہے آپ کے لیے۔ اس میں ہم انشاءاللہ العزیز مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے جو تشریف فرما ہیں سنیں گے شب برات کی فضیلت اور اعمال اور وہ وظائف جو ہمارے لیے دین اور دنیا کی بہتری کا باعث ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ذوق کی تسکین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر زحمت دی ہے ملک کے نامور ثنا خان، جن کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب کو۔ وہ بھی تشریف فرما ہے اپنے ساتھیوں سمیت، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ان سے بھی کلام سنیں گے۔ آغاز کرنا چاہیے حمد باری تعالیٰ سے، آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ اللہ
اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ اس باری تعالیٰ کا اسم گرامی اور ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی جس نے کبھی کسی پکارنے والے کی پکار کو رد نہیں فرمایا۔ اس کا در رحمت ایسا کھلا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جو مجھے بلاتا ہے، پکارتا ہے، میں اس کی صدا سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، وہ جہاں بھی ہوتا ہے۔ محترم محمد فاروق قادری صاحب، شب برات کیا ہے اور اسے کہا کیوں جاتا ہے؟ برات کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، شب کا معنی رات جی، اور براءت کا معنی نجات اور آزادی۔ اچھا۔ چونکہ اس شب کو بہت سارے گناہگاروں کو جہنم سے نجات بخشی جاتی سبحان ہے، اللہ۔ بئی وجہ اس شب کو شب براءت سے موسوم کیا یعنی جاتا ہے، آزادی اور نجات کی رات۔ بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ معنی لیا گیا ہے اور یہ لفظ اس لیے متعین کیے گئے ہیں کہ احادیث میں جی، اس رات کی یہ خاص فضیلت آئی ہے مغفرت والی۔ جو ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ روایت بڑی عمدہ ہے اور بڑی دل افروز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اچھا، کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی شب رب العزت میری امت کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر موجود بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات آپ نے شعبان کی 15ویں رات کو فرمائی کہ آج کی شب اللہ کی یہ خاص رحمت اتر رہی ہے۔ سو چونکہ اتنی بڑی تعداد میں گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، اور قبیلہ بنی کلب بکریاں رکھنے کے اعتبار سے مشہور تھا، سب سے زیادہ بکریاں منفرد امتیاز یہ حاصل تھا کہ اکثر بکریاں، زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کو آپ نے چونکہ تعداد میں زیادتی کا استعارہ لینا تھا اس لیے ان کا ذکر فرمایا۔ تو مطلب اس کا نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ اتنی کثرت سے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بہت ہی بدنصیب ہوگا جو محروم رہے۔ دوسری حدیث پاک جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، سبحان اللہ، رات کو قیام اور عبادت میں بسر کرو اور صبح روزہ رکھو۔ یہ وہ رات ہے ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے شیان شان جو آسمان زمین کے قریب ہے وہاں نزول اجلال فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے شیان شان آتا ہے، اللہ اللہ، اور فرمایا وہ آ کر ندا دیتا ہے فَيَقُول أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے میرے بندو تم میں سے کوئی جو بخشش اور مغفرت اور میری خصوصی عطا کا طالب ہو، میں آج کی شب اسے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی رزق کا طالب، میں اسے رزق دے دوں۔ ہے کوئی مبتلا، مصیبت، کسی بیماری میں گرفتار، مجھ سے شفا مانگ لے، مصیبتوں سے نجات مانگ لے تو میں اسے شفا و نجات عطا کر دوں گا۔ اللہ، اور فرمایا اسی طرح کی صدائیں جو دل نواز صدائیں ہیں
صبح تک جاری و ساری رہتی ہیں اور بندے کو پکار پکار کر رب العزت فرماتا ہے مجھ سے مانگ. سبحان اللہ. وہ کب ہوتا ہے؟ اس شب ہوتا ہے. تو یہ شب کتنی امپورٹنٹ ہوئی بے شک کہ ساقی خود میں پلانے واہ واہ اپنے بندوں کو نواز رہا ہے. کیا بات. اور بندوں کو پلانا چاہ رہا ہے اور بندے پھر بھی توجہ نہ کریں تو میرے خیال میں بڑی حرمان نصیبی ہوگی. توجہ کرنی چاہیے. آج کی شب کو عبادت میں بسر کرنا چاہیے. لمحہ اس کا فائدہ اٹھانا. لمحہ قیمتی اور انمول ہے. اللہ کو یاد کریں, نوافل پڑھیں. اور آج کل جیسے حالات ہیں ڈاکٹر صاحب, جی چند لمحوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ صاحب بالکل ٹھیک تھے, وہ کیسے فوت ہو گئے, ابھی گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ کی صورت میں چلے گئے, تو لمحے بھر کا پتہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں. وہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا نا زندگی کتنی ہے, سنا ہے کہ زندگی کہتے ہیں 4 دن کی ہے. تو امام غزالی نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو زندگی 1 دن کی ہے. کہا جو دن گزر گیا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا, آنے والے کا علم نہیں. تو جو وقت آپ کے پاس ہے وہی زندگی ہے, تو اسی کو آپ اپنے لیے غنیمت جانیے اور اللہ کو یاد کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب, کچھ عطا فرمائیے آج رحمت کی ان ساعتوں میں. مولا تو ہے بخشنے والا, مولا تو ہے بخشنے والا, اور بڑا میں عاصی ہوں, جرم و گناہ جو بخشے میرے, جرم و گناہ جو بخشے میرے, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا انت المالک وانا المملوک, مولا یا مولا یا تو ہی تو ہے میرا مالک, میں مولا تیرا مملوک, جو مملوک پہ رحم کرے گا, جو مملوک پہ رحم کرے گا, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا انت الرزاق وانا المرزوق, مولا تو ہی رزق عطا کرتا ہے, تجھ سے رزق میں لیتا ہوں, رزق جو مجھ کو دان کرے گا, رزق جو مجھ کو دان کرے گا, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا انت الکریم وانا العلیم, مولا تو ہے مولا قوت والا, اور میں ہوں کمزور بڑا, جو کمزور پہ رحم کرے گا, جو کمزور پہ رحم کرے گا, تیرے
علاوہ کوئی نہیں تیرے، علاوہ کوئی نہیں تیرے، علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، آج کی رات اسی طرح ہی اللہ کو یاد کرنے اور پکارنے کا حق ہے جو آپ کی وجہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے ان متبرک ساعتوں میں۔ محترم مفتی صاحب، آج کی رات کچھ مخصوص اوراد و وظائف اور نوافل اور عبادات وغیرہ کوئی ارشاد کیجیے۔ جی، روایات میں متعدد نوافل کا ذکر ہے اور صدیوں سے یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ اس رات کو خصوصی عبادت کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ۔ 3 صدی ہجری کے نامور محدث اور محقق جی حضرت شیخ محمد بن اسحاق فاقہی رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ، جن کی اخبار مکہ کے نام سے تاریخی کتاب آج بھی موجود ہے، مل جاتی ہے۔ اس میں وہ مکہ کے احوال اور تاریخ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں اب 3 صدی ہجری میں اچھا، کہ جب بھی شعبان کی 15ویں رات شب برات آتی ہے تو اہل مکہ کا یہ عادت اور معمول ہے کہ وہ حرم میں آ جاتے ہیں سبحان اللہ، اور آ کر طواف کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ان 100 نوافل کا بھی ذکر کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا۔ پھر وہ رات بھر اسی طرح عبادت میں گزارتے اور صبح روزہ رکھتے۔ اچھا، یہ 3 صدی ہجری میں یعنی 1100 سال پرانی سنت کم از کم ہے نا یہ، اور یہ اس سے پہلے کا معمول وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آغاز اسلام سے ہی اہل اسلام اس رات کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں کرتے آئے تواتر ہیں۔ کے ساتھ۔ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں ہاں، کس کے حضور اپنی فریاد سبحان رکھتے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں نا۔ تو بجائے لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکنے کے، آپ اس میں اور زیادہ تائید کریں، ترغیب دیں، حوصلہ افزائی کریں، تاکہ لوگ زندگی کی اس بھیڑ چال میں کم از کم اس شب تو اللہ کے حضور آنسو بہا کر فریاد کر کے اس سے بخشش کے طالب ہو سکے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب جو عبادات کا آپ نے ذکر کیا، میں 2 نوافل، ویسے تو بہت لمبی فہرست ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 2 روایتیں۔ ایک یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیے آج کی شب کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اچھا، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں درست۔ اور جب نفل ختم کر لیں یہ دونوں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اچھا، فرمایا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس دنیا میں ہی جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، میں نہیں سمجھتا یہ فضیلت سن کے آج کی شب کو یہ نفل مس کرے گا۔ کیا بات۔ دوسری بات یہ جو اہل مکہ بھی کرتے تھے وہ یہ کہ 100 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب نفل مکمل کر لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا، اور 1 دفعہ نگاہ رحمت جب فرمائے گا تو اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہر نگاہ رحمت پر 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سب سے ادنا درجے کی حاجت اس بندے کی یہ پوری ہوگی کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے بخش دے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے ادنا درجے کی حاجت ہے، اور اس سے بڑی جو مہربانیاں ہوں گی اس کا کیا عالم اس ہوگا، کا کیا عالم ہے اور کیا شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میں عرض کروں گا آج کی شب آپ تلاوت کیجئے، درود شریف خاص طور پر پڑھیے، کیونکہ درود شریف ثنائے خدا بھی ہے، تعریف مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی بتا دیں۔ صلاۃ و تسبیح بہت عظیم نفلی عبادت ہے۔ آج کی رات، آج کی رات پڑھیں، نفل ہیں جب مرضی پڑھیں، اور آج کی شب پڑھیں تو بطور خاص آپ پر مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں،
صلاۃ الحاجت پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس سے قبل نیت یہ کر لیں یہ توبہ کے لیے ہیں، یہ میری حاجتوں کی برابری کے لیے ہیں۔ اس طرح نیتوں کے ساتھ آپ مختلف نوافل پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور روفی صاحب عطا فرمائیے، کیا فضا ہے اور کیا ماحول ہے؟ منگو دعائے شالا، منگو دعائے شالا، انج دا نصیب ہووے، جد موت آوے مینوں سونا قریب ہووے، جد موت آوے مینوں سونا قریب ہووے، جس ویلے وچ قبر دے سونا قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے، قدمات ٹہ پواں میں منظر عجیب ہوئے، قدمات ٹہ پواں میں منظر عجیب ہووے، جدو جالبا تے ہووے، جدو سا اخیر ہووے، ادو سامنے اکھی دے رب دا حبیب ہووے، ادو سامنے اکھی دے رب دا حبیب ہووے، کی پوچھ دے او میرے تو سوہنے دیا جنو خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے، جنو خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے، منگو دعائے شالا نصیب ہووے، جد موت آوے مینوں سونا قریب ہووے، کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا کرم مانگتا عطا مانگتا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن شب برات میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم فضیلت شب برات اور اس رات کے مخصوص نوافل، عبادات اور اوراد و وظائف پر بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی
ہم بارگاہ الہی میں مناجات کی صورت میں، منظوم کلام کی صورت میں خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، جیسے ہم شعروں کی صورت میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پروفیسر روفی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم کلام سنتے ہیں اور ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے۔ محترم مفتی صاحب، دعا مانگتے ہوئے رونا آنا، آنسو آ جانا، یہ علامت قبولیت ہے اور یہ ضروری ہے، رکعت طاری کرنا بھی چاہیے کوشش؟ یہ قبولیت کی بھی علامت ہے اور رحمت الہی کی بھی علامت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا اللہ اور وہ بہہ کر تھوڑا سا چہرے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے اسے کل محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیا بات! اور ڈاکٹر صاحب سرکار تو خود دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں حضور کی ایک دعا پڑھوں، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تشفیان القلب بظروف الدمع قبل ان یکون الدمع دمن والادراس جمرا۔ اس کا معنی یہ ہے سرکار کیا طلب کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں دے، اللہ اکبر، جس سے آنسو ایسے برسیں کہ دل سیراب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے جب بہت سی آنکھوں کے آنسو خون بن جائیں گے اور داڑے انگاریں بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان کی ایک بڑی ایمان فروز حدیث، سرکار کی مجلس سجی ہے، صحابہ اکرام نجوم ہدایت بیٹھے ہیں، سرکار خطاب فرما رہے ہیں تو ایک صحابی رونے لگے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص رو رہا ہے نا، اس کی آنکھ سے اللہ کی یاد میں آنسو بہے ہیں۔ اگر آج وہ سارے لوگ یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ اس کے رونے سے ان سب کے گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب یہ رو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور وہ یوں دعا کر رہے تھے، اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، کہ اللہ اس کے رونے سے تو ان سب کی بھی بخشش کر دے جو نہیں رو پاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رونے والا خود تو بخشا گیا ہے، کیا بات ہے! اب اس کے آنسوؤں کو دوسروں کے لیے بھی باعث سے شفاعت بنا دے۔ کیا رحمت ہے، تو رونا جناب یہ بہت بڑا شرف ہے، جسے اللہ کی یاد میں رونا مل جائے سمجھ لیجئے کہ اس پر کرم ہو گیا ہے۔ اس رات کو خصوصاً اگر بالکل جناب، یہ تو رات توبہ کی رات، دعاؤں میں نجات اور بخشش کی رات ہے، تو اس رات میں دعا کے ساتھ رونا اور پھر رات بھی یہ، تو خود ہی سوچ لیجئے کیسی مہربانی ہوگی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میری عمر میں آ کے شاید زیادہ رونا آتا ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس عمر میں آ کر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر رونا بھی زیادہ آتا ہے۔ کاش کے جوانوں کو بھی یہی آہ نصیب ہو جائے۔ دعا، جی بالکل، دعا تو یہی کرنی چاہیے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جو اقبال کی دعا تھی۔ رقت قلب اور گداز قلبی کے ظاہر بڑے فضائل ہیں۔ پروفیسر روفی صاحب، آپ ایک خاص کیفیت میں ہیں، اسی کیفیت میں آپ کوئی ہمیں بھی سیراب فرمائیے۔ کرم کر دو شہ بطحا، غموں نے مار ڈالا ہے، کرم کر دو شہ بطحا، غموں نے مار ڈالا ہے، میرے دل کے اندھیروں میں تیرے دم سے اجالا ہے، کرم کر دو شہ بطحا، تیری رحمت کے صدقے جی رہا ہوں شاہد و عالم، میں جب گرنے لگا تیری نوازش
سنبھالا ہے میں جب گرنے لگا تیری نوازش نے سنبھالا ہے کرم کر دو شہ بطحا غموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بطحا گناہوں کی سیاہی ہے میرا دامن ہے آلودہ فقط یہ ناز ہے کہ تو شفاعت کرنے والا ہے فقط یہ ناز ہے کہ تو شفاعت کرنے والا ہے کرم کر دو شہ بطحا تیرے غم کے سوا سب غم میرے محبوب مٹ جائیں تیرے غم کو تیری یادوں کے صدقے میں نے پالا ہے کرم کر دو شہ بطحا غموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بطحا حقیقت کو تیری انسان سمجھے بھی تو کیا سمجھے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں کا حالہ ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں کا حالہ ہے کرم کر دو شہ بطحا غموں نے مار ڈالا ہے میرے دل کے اندھیروں میں تیرے دم سے اجالا ہے کرم کر دو شہ بطحا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں آپ کو اجر عطا فرمائیں محترم مفتی صاحب بخشش کی امید تو ہے بارگاہ خدا بندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی ہے ہم گناہگاروں کو ہماری مزید تسلی کے لیے تشفی کے لیے کچھ ایسا آپ ارشاد کیجئے کہ اور اعتماد ہو رحمت الہی پر خود یقین رب کامل ہو العزت نے ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا کوئی وعدہ ایسا نہیں جو وہ پورا نہ کرے اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت سبحان اللہ سبحان میری رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کیا بات تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ غفور الرحیم اور میں اگر اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا عرض کروں جی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک وہ سب معاف بھی کر دے تو اس کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر صاحب چند ایک اعمال ایسے ہیں جو بندے کی بخشش کو اور قریب کر دیتے ہیں مثلا جی
ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. دعا بھی ذریعہ بخشش ہے, واہ واہ سبحان اللہ, نوافل بھی ذریعہ بخشش ہے, لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے نا اس کا بھی بڑا دار و مدار ہے بخشش کے لیے. مثلا حدیث پاک میں ہے کہ ایک تاجر کی بخشش ہو گئی, اور بخشش کس بات پر ہوئی کہ وہ اپنے ہر گاہک اور کسٹمر کے ساتھ نرمی سے پیش آتا, سبحان اللہ, اور کوئی اس سے ادھار لیتا تو وہ اس ادھار کی واپسی کے لیے شدت نہ کرتا بلکہ مہلت دیتا, واہ اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا اسے معاف بھی کر دیتا. کمال ہے, سبحان اللہ اللہ, تعالیٰ نے محض اس وجہ سے اس کی بخشش کیا کر دی بات ہے, کہ سبحان یہ بندے پر نرمی کرتا ہے, تو اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تجھ پر نرمی سبحان کرتا ہوں, اللہ, سبحان اللہ, میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس کی معافی ہو گئی. نرمی اختیار کریں. نرمی میں میرے حضور نے فرمایا ساری کی ساری خیر نرمی میں ہے. اللہ اکبر. یقین جانیے ڈاکٹر صاحب, آج جو میں سوسائٹی میں دیکھتا ہوں اس قدر شدت آ گئی ہے مزاج میں, گفتگو میں, اپنے معاملات میں, کہ اس کے نتائج بڑے الٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی بخشش کا یا ایک شخص کی بخشش کا ذکر فرمایا محض اس وجہ سے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا, سبحان اللہ, اس کی بخشش ہو سبحان گئی. اللہ. تو جو اشرف المخلوقات بنی آدم کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس پر کیسی مہربانیاں ہوں گی. تو یہ بھی بخشش کے انداز ہیں میرے رب کریم کے, آپ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور دوسری طرف ایک حدیث پاک جو کلائمیکس ہے, آپ سمجھ لیجیے, جی, مسند احمد کی یہ روایت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فوت ہوا جی, اور اس کے اڑوس پڑوس کے 4 بندوں نے کہہ دیا اب بندہ بڑا چنگا سی, سبحان اللہ, سبحان میرے اللہ, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے 4 بندوں نے گواہی دے دی کہ تو چنگا سی, ہاں ہاں ہاں, اب میں تیرے وہ گناہ بھی معاف کر رہا ہوں جن کا انہیں نہیں پتا, کیا بات ہے, میں تیرے وہ سارے گناہ بھی معاف کر رہا ہوں, بخش رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے خیر کے, بھلائی کے پیامبر بنیں گے, علم بردار بنیں گے, نمونہ بنیں گے, تو وہ جب آپ کے مرنے کے بعد صرف اتنا ہی کہہ دیں گے نا اے بندہ چنگا سی, واہ واہ واہ, اچھے کام کرتا سی, تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اپنی زندگی کو اچھا کر لیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا. پروفیسر روفی صاحب, آپ کچھ عطا فرمائیے, ہم پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. سراپا خطا ہوں, نگاہ کرم ہو, سراپا خطا ہوں, نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو, سراپا خطا ہوں, نگاہ کرم ہو, سراپا خطا ہوں. مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو, مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم ہو, سراپا خطا ہوں. حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں,
فقیر آپ کا نگاہ کرم ہو، آقا فقیر آپ کا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا نگاہ کرم ہو، آقا میں بجھتا دیا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم مہمانوں کا، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف لائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کا، جو ملک کے نامور ثنا خوان ہیں، نعت لکھتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، اور ہم ان سے سیراب ہوتے ہیں، ان کی فیوز و برکات ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، میں بھی ایک مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آج کی رات کی مناسبت سے اور پوری زندگی کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر ہے جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک درخشاں اور تابندہ حدیث مبارکہ کی ترجمانی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مفتی صاحب نے جس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے لین دین اور اپنے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہوگا۔ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے، محسوس ہو کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کے عاشقوں میں جانتے ہیں، تو ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں خوہ محمدی کی اور اخلاق مصطفوی کی کوئی خوشبو تو ہو، جو یہ ثابت کرے کہ ہم اپنے دعوے میں کسی حد تک سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اب اختتام پر ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ سلام و عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد مفتی محمد فاروق القادری صاحب دعا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ صبا در مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میں
سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں تے سر چکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے نثار قدماں دیو تو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے رہ گیا ترسدا میں تھے رہ گیا ترسدا تو جا کے حضرت نو دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے پروردگار عالم، اے سب سے بڑھ کر مہربان رحیم کریم، شب برات تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر موجود بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ اے اللہ، نظر رحمت ہم گناہگاروں کی جانب فرما اور ہماری اور ہمارے تمام ناظرین کے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے۔ اے اللہ ہماری قوم کے اخلاق سنوار دے، ہمیں خلوص عطا کر دے، ہمیں خیر خواہی کے جذبات دے دے، ہمیں بھلائی کا فروغ دینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے پاکستان سے ہر قسم کی بد اخلاقی، ملاوٹ کو، بدتمیزی کو، دھوکہ دہی کو اور تمام برائیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو اپنے محبوب کی سنت کے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ پاکستان کی مشکلات آسان کر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی تمام وہ تکالیف جو دن بدن اس ملک کو کمزور کر رہی ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے ملک کو اقوام عالم پر حکمرانی بخش دے۔ یا اللہ ہمارے تمام ناظرین میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا دے دے، کوئی بچیوں کے لیے آج کی شب ہدایت کی یا ان کے روشن مستقبل کی یا ان کی خوشی کی دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ آج کی شب جو تیری رحمتیں برس رہی ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام مسلمان جو دنیا بھر میں کہیں بھی آباد ہیں لیکن دشمنوں کی جانب سے اذیت میں ہیں، ان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سے